کہ اس مذہبی چپترش کے پردے میں خالص بیرونی ہاتھ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ را بھی ہو سکتا ہے، را کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، موساد ہو سکتا ہے، اس کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، یہ ہوں ان کے ایجنٹ جو یہ کام کر جائیں، اور الزام تھم جائے گا یا شیعوں پر یا سنیوں پر۔ شیعہ مسجد میں کچھ ہو گیا تو سنیوں نے کیا، سنی مسجد میں کچھ ہو گیا تو شیعوں نے کیا، سنی کوئی اکابر مارے گئے، سپاہی صحابہ کے لیڈر اگر شہید ہو گئے تو یہ شیعوں نے کیا، اور شیعوں کے کوئی اکابر مارے جا رہے تو یہ یقیناً سپاہی صحابہ کا کام ہوگا۔ تو ایک پردہ جو ہے ان کو فراہم ہو گیا ہے را اور موساد کے ایجنٹوں کو کہ وہ اس پردے کے اندر بڑی آسانی سے کھیل جاتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھے گی نہیں، اور یہ خطرے کا ریڈ سگنل ہے اس قوم کے لیے۔ اس وقت اگر اس کے صحیح پس منظر کو نہ سمجھا گیا اور اس کے مطابق صحیح علاج نہ کیا گیا تو نہایت تباہ کن ہوگا، اولاً ایران کے لیے، ثانیاً ہم بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ وہ سازش میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے ہاں کی احیائی تحریکوں کو ہوش آنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ پوری عالمی سیاست کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان کی دی ہوئی معلومات تھی یہ، اور ان کے ایک صاحب جن سے میری ملاقات ہوئی، ان کا کہ ہم خلیج کی جنگ 1 سال پہلے بتا چکے تھے کہ یہ نقشہ اس کا ہوگا اور یہ آ رہا ہے، کیونکہ وہاں کوئی معاملہ ایسے نہیں ہو جاتا، بڑی اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کا نقشہ بنتا ہے۔ بہرحال انہی حضرات کے ذریعے سے یہ بات جو معلوم ہوئی تھی وہ اسلم بیگ صاحب نے کہہ دی تھی، وہ ملک کے اندر بھی بیچارے جو ہیں وہ برے بنے۔ اس وقت تو کم سے کم یہ کہ ان کی بات کو جو ہے بہت ہی سمجھا گیا کہ کوئی کسی دیوانے کی مجذوب کی بڑھ ہے، لیکن بات صحیح ہے، اور ان کا تھا نیکسٹ ٹارگٹ عراق کے بعد ایران ہوگا اور اس کے بعد پاکستان ہوگا۔ یاد ہے یہ بیانات؟ تو دوسرا قدم سر پر آ چکا ہے، ایران ٹارگٹ نمبر 1 بن چکا ہے۔ $20 کروڑ علی الاعلان امریکہ کی حکومت نے ایک طرف کیے تھے ایران کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور یہ کوئی چھپایا نہیں انہوں نے۔ اب سول سپریم پاور ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی شرم اور حیا باقی نہیں رہی ہے، اسی لیے تو کیسنجر نے اب کہہ دیا کہ 1971 میں ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان 2 لخت ہو جائے۔ اس وقت نہیں کہہ سکتے تھے، ابھی روس کھڑا ہوا تھا، پاکستان ادھر جھکاؤ کر لیتا تو مصیبت ہو جاتی۔ اب جو چاہو کہو، سیاں بھائی کوتوال، اب ڈر کس کا ہے؟ اب تو سول سپریم پاور ہے، لہذا $20 کروڑ باقاعدہ علی الاعلان ٹو ڈی اسٹیبلائز دی ایرانین گورنمنٹ۔ 3 اقساط میں مضمون آپ جنگ میں پڑھ چکے ہوں گے، ایم طفیل صاحب کا، کہ اس وقت آخری جو ہے وار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور آج کے صبح کے اخبار میں ہے ایرانین فورسز کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ایران کس تیزی کے ساتھ روس کے سے ایک آبدوز خریدی، دوسری خریدی، تیسری خریدی، اور اسلحہ لے رہا ہے، ہوائی جہاز کس لیے لے رہا ہے؟ دیوانوں کی طریقے سے وہ اپنے تحفظ کے لیے۔ تو ایک صورتحال تو ایران کی ہے۔ افغانستان میں ویسے یہ کہ تدبیر کنت بندہ اور تقدیر کنت خندہ والی بات ہے، جو ریوائولسٹ موومنٹ کے لوگ تھے، حکمت یار اور ربانی، ان کو پہلے آپس میں لڑایا یا وہ خود لڑے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، حساب کتاب تو وہیں جا کے ہونا ہے، کس کے گردن پر یہ خون آئے گا۔ اور ان کے خیال میں کم خطرناک قسم کے لوگ تھے یہ مولوی بیچارے جو ہیں، یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے مولوی، ان سے تو کوئی خاص اندیشہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی مالیات کو سمجھ سکیں گے اور ہمارے لیے کوئی تھریٹ پوز کر سکیں گے، لہذا کچھ سپورٹ دے کر طالبان کو اٹھایا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب افغانستان کا 5/6 رقبہ طالبان کے قبضے میں ہے، لیکن طالبان کون ہیں؟ کٹر سنی حنفی مسلمان۔ یہ کیوں میں اتنا زور دے کر کہہ رہا ہوں؟ اگر امریکہ کو کوئی کارروائی کرنی ہے ایران کے خلاف
تو ایران کو آئسولیٹ کرنا یہ اس کی سب سے پہلی ضرورت ہے، اور اس کو آئسولیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، شیعہ سنی مسئلے کو بھڑکایا جائے۔ جہاں تک پاکستان کا حال ہے، ہم مالی طور پر تو پوری طرح محکوم ہو چکے ہیں، بالکل محکوم ہو چکے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ وہ صدر صاحب ولیموں میں چلے جائیں، شرکت کر لیں، فوٹو آ جائے، اور کوئی وزیر اعظم جو ہے کہیں ادھر چلی جائے ادھر چلی جائے یا چلا جائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جو ہے رگے جہاں، وہ تو IMF کے ہاتھ ہے، ایک دھمکی آتی ہے اگلی قسط نہیں دیں گے، بس سب چوپٹ، جو چاہو کروا دو۔ یہ ہے اصل میں وہ پس منظر۔ لیکن پاکستان میں ایک اندیشہ ہے، احیائی تحریکوں کے اثرات ہیں عوام میں، اور نہ صرف عوام میں، فوج میں بھی۔ یہ یونیک ملک ہے اس اعتبار سے، پورے عالم عرب میں، ترکی میں فوج خالص سیکولر ہے، فوجیوں کے ہاتھوں جو چاہے کرا لیں۔ پاکستان کا معاملہ یہ نہیں، کتنے بڑے پیمانے پر تبلیغی جماعت کے اثرات پہنچے، جماعت اسلامی کا لٹریچر پہنچا، خاص طور پر ضیاء الحق صاحب کے دور میں تو چونکہ ان چیزوں پر کوئی پابندی اس طرح سے رہی نہیں تھی، بڑی تیزی کے ساتھ، اور انڈاکٹرینیشن جو ہوئی ہے فوج کی اسلام کے حوالے سے، ہر چھاونی میں بڑا اونچا اونچا لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین تو لفظ تھے کہ جو اس پورے دور میں جو ہے فوج کے ہر آدمی کے ذہن کے اوپر حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ سب ہو جائے۔ پھر عوام کے اندر ہے 400 برس کی تجدیدی مساعی کے اثرات، وہ چاہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہو، چاہے شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار ہوں، چاہے وہ سید احمد بریلوی کا خون اور ان کے ساتھی مجاہدین کا خون ہو، چاہے وہ علماء دیوبند کی قربانیاں ہوں، چاہے وہ مولانا مودودی کی تحریروں کے اثرات ہوں، تبلیغی جماعت کے اثرات ہوں، علامہ اقبال کا فکری سطح پر تو چیلنج ایسے کیا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ چیلنج کون دے سکتا تھا؟ اور کب؟ جبکہ ابھی مغربی تہذیب نصف النہار پر، برطانیہ جس سلطنت کے اوپر کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، اس کا ایک محکوم شہری کہہ رہا ہے، برطانیہ کا محکوم، علم حاصل کرنے کے لیے لندن جانے والا اور جرمنی جانے والا، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ یہ سارے اثرات یہاں موجود ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جس پس منظر میں کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ شیعہ سنی چپکلش، اس کا اصل فائدہ کس کو ہوگا، اصل نقصان کسے ہو رہا ہے؟ اصل فائدہ نیو ورلڈ آرڈر کو اور زائنزم کو، اصل نقصان اسلام کا اور ریوائولسٹ تحریک کو۔ تھوڑا سا اس کا شیعہ سنی جو ہمارے ہاں چپکلش ہے اس کا تاریخی پس منظر میں بیان کرنا۔ دیکھیے، جہاں تک شیعہ سنی اختلاف کا تعلق ہے، اس کی تاریخ اتنی ہی طویل ہے جتنی امت مسلمہ کی، صرف 25 برس نکال دیجئے، حضور کے وصال کے بعد 25 برس حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور نکال دیجئے، شہادت عثمان سے الفترۃ الکبریٰ شروع ہوا، جو یہودی سازش تھی، عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے سازش کی، فتنہ ایسا بھڑکا، الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید، اور پھر 4.5 سال تک خانہ جنگی، بلکہ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کا دور خلافت، 6 مہینے مزید حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، خانہ جنگی، 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے اور تیروں سے ختم، عشرہ مبشرہ بھی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ختم۔ اس وقت ایک شکل، ایک اصطلاح بنی تھی، شیعان عثمان، شیعان علی، یہ ایک سیاسی اختلاف تھا،
جو کھڑے ہوئے اس بات کا دعویٰ لے کر کہ حضرت علی پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں پھر ہم ان کی خلافت کو تسلیم کریں گے. انہوں نے اپنے آپ کو شیعان عثمان کہا، پرو عثمان پارٹی. حالانکہ عثمان تو شہید ہو چکے ہیں، یہ بعد میں بن رہی ہے. یعنی ان کے خون کا بدلہ، ان کے خون کا قصاص کا دعویٰ لے کر کھڑے ہونے والے، جن میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے مقابلے میں انہیں دوسری طرف لفظ استعمال ہوا شیعان علی. ہوتے ہوتے پھر یہ شیعان عثمان کا نام ہو گیا اہل سنت والجماعت، اور شیعان علی صرف شیعہ رہ گئے. یہ ہے تاریخی پس منظر. اس یہودی سازش کا دوسرا سب سے بڑا مظہر جو ہوا وہ حادثہ کربلا، سانحہ فاجعہ کربلا. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، سانحہ کربلا پر میرا کتابچہ موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں کہ اس کا الزام ہے کس پر. بہرحال اس کے بعد یہی مسئلہ اٹھا، اس لیے کہ کربلا کا حادثہ معمولی نہیں تھا، اور اہل بیت کے ساتھ کون مسلمان ہوگا جسے حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسین سے، حضرت حسن سے محبت نہ ہو؟ کوئی سنی مسلمان ہو سکتا؟ ان کے لیے تو خیر وہ ائمہ معصومین ہیں، اس معاملے کو علیحدہ رکھیے، لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک بھی محبوب ترین امت کے اندر لوگ ہیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جذباتی چونکہ بات بن گئی، اسی کو جذباتی طور پر ایکسپلائٹ کیا ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کا تخت حکومت تلپٹ کرنے کے لیے، اور بنو عباس کی حکومت آ گئی. لیکن بنو عباس پھر ان سے بھی بڑھ کر اہل بیت کے جو بھی اکابرین تھے ان کے مخالف ثابت ہوئے. یہ تاریخ ہے، پس منظر ہے اس کی. جھگڑا جو ہے اس وقت تک اس کے اندر مذہبی عقائد کا کوئی سوال نہیں تھا. یہ تصور امامت معصومہ یہ بات کی شے. فقہ کے اعتبار سے فقہ جعفری جیسے فقہ حنفی، فقہ مالکی، ایسے ہی فقہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم دین، اور اہل سنت کے نزدیک بھی محمد باقر بھی بہت محترم، محمد جعفر بھی بہت محترم، کوئی شک ہی نہیں. امام ابو حنیفہ خود جو ہے ایک اعتبار سے اپنا بزرگ سمجھتے تھے محمد جعفر کو. تو فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ جعفری کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو امامت معصومہ کا کانسیپٹ، اور پھر صرف اہل بیت ہی سے آنے والی روایات کو تسلیم کرنا، بقیہ صحابہ کی روایات ہی کو تسلیم نہ کرنا، اور یہ جو پھر اس کے بعد شکل بنی ہے کہ پہلی 3 خلافتوں کو غاصبانہ کرا، یہ بات کی پیداوار ہے. ابتدا یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. اب ذرا آ جائیے ہندوستان کی سرزمین جس کا ایک حصہ یہ پاکستان بھی رہا ہے، اس میں جو مسلمانوں کا دور ہے اس کی تاریخ معین کرنا بہت مشکل ہے. کب سے شروع کریں؟ محمد ابن قاسم سے شروع کریں، یا محمود غزنوی سے، یا محمد غوری سے. لیکن اگر ایک پیمانہ اپنا آپ نے کہ دہلی میں حکومت قائم ہوئی 1206 میں، اور جیسی بھی تھی وہ نام نہاد حکومت تھی، ختم ہوئی 1857 میں. 650 برس جو دلی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اس میں سے 350 برس ہوئے ہیں جن میں شیعیت کا اس ملک میں نام و نشان بھی نہیں تھا. خالص حنفی، خالص سنی، صوفیہ کے سلاسل، چشتی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، یہ تو اپنی جگہ تھے. لیکن جب ہمایوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا شیر شاہ سوری نے، اور وہ گیا ایران، اور ایران سے فوج لے کر آیا دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے لیے، تو شیعیت درآمد ہو گئی بر عظیم پاک و ہند. لیکن یہ نوٹ کیجئے، جب کلش بھی رہی، اختلاف بھی شدید رہے، لیکن ساتھ رہتے بھی رہے. کوئی عمومی فسادات کبھی نہیں ہوئے. نمبر 1، فسادات اگر ہوتے تھے تو صرف محرم کے تعزیے کے جلوس کے موقع پر. جھگڑا اب بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ راستہ جو معین راستہ ہے اس سے ہٹ کر چلنے کی کوشش یا کوئی اور کوشش، اس کے اوپر فساد ہوتے ہیں اب بھی. لیکن فساد اگر کبھی ہوا ہے تو صرف محرم کے تعزیے کے جلوس پر. باقی یہ ہے کہ سائیڈ بائی سائیڈ، ادھر سنی ادھر شیعہ، اوپر سنی نیچے شیعہ، مسلمان یہاں رہے ہیں. اور نمبر 2 یہ نوٹ کیجئے کہ تکفیر کا معاملہ کبھی نہیں ہوا. ہماری آخر 1400 برس کی تاریخ ہے. محدثین، علماء، فقہاء، متکلمین کون نہیں رہے ہمارے ہاں. اہل تشیع کو کافر قرار دینا بحیثیت جماعت، بحیثیت مجموعی، یہ ہماری پوری تاریخ ہے. ہاں ان کے غلط عقائد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے، منہاج السنہ لکھی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے، قرۃ العینین فی فضیلت الشیخین،
ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، 2 مارکۃ الآراء کتابیں لکھی ہیں شیعت کے خلاف. ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ. یہ سب رہا ہے. ان کی گمراہیوں پر، ان کے عقیدوں کی غلطی پر، ان کے اندر جو بھی فتنے، ان کے اوپر جو بھی ہے اعتراضات علمی انداز میں سب کچھ ہوتے رہے، لیکن کسی نے ان کی تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا. ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، جو محمد نے دیا تھا، وہ کافر ہے. وہ ایک انڈیویجول معاملہ ہوگا، شخصی معاملہ ہوگا. وہ بھی جا کر عدالت میں اگر یہ کہہ دے قاضی کے سامنے کہ نہیں جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، میں مطلب یہ نہیں تھا، میں نے جو لکھا تھا میں اسے واپس لیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی. اب اچھی طرح سمجھیے کہ پاکستان میں شیعہ سنی ہم آہنگی کے 2 عظیم مظہر سامنے آئے. نمبر 1، سن 50 میں ٹاپ کی شیعہ اور سنی قیادت نے مل کر 22 اصول طے کر دیے کہ اس پر دستور بننا چاہیے. کوئی شیعہ سنی فساد نہیں تھا، ٹاپ کے لوگ تھے. ان میں جو سب سے بڑا پاکستان کا جو سب سے بڑا ذاکر رہا ہے حافظ کفایت حسین، اور سب سے بڑے جو مجتہد مفتی جعفر حسین مجتہد، دونوں کے دستخط. 22 اصول متفق علیہ. اس غبارے میں سے ہوا نکال دی کہ کس کا اسلام نافذ کریں، کس کا اسلام نافذ کریں، کس کا اسلام، شیعہ کا، سنی کا، بریلوی کا، دیوبندی کا. دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شیعہ، ٹاپ کی قیادت، اس کے 31 علماء نے 22 اصول متفق علیہ دے دیے، جنہیں میں معجزات میں سے شمار کرتا ہوں. پھر جب سن 62 میں قانون نافذ کیا ہے، آئلی قانون، صدر ایوب نے، پھر انہوں نے ثبوت دیا، سب نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے. شیعہ سنی 16 علماء ٹاپ کے جنہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، متفق علیہ. تو پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. عقیدے کا اختلاف ہے، اپنی رسومات کا اختلاف ہے، کبھی کبھی وہ کوئی ٹکراؤ بھی ہو جاتا تھا. یہ کہاں ہوا ہے شروع؟ تلخی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو 1979 کے ایران کے انقلاب کے بعد پاکستان میں کچھ اہل تشیع نے جارحانہ انداز اختیار کر کے اور کوشش کی کہ وہی شیعہ اسلامی انقلاب جو ہے ایران کا، وہ یہاں بھی درآمد کر لیا تھا. کراچی، کوئٹہ، یاد کیجئے کیا کچھ ہنگامے ہوئے تھے. اس کا رد عمل بھی فوری تھا. سنی اس وقت تک بالکل آرگنائز نہیں تھا، سپاہ صحابہ کا نام و نشان نہیں تھا، ابھی وہ جماعت بنی ہی نہیں تھی، لیکن فوری رد عمل تھا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہی ہے کہ دو کار فرما نظر آتی. ورنہ میں حیران ہوا تھا کہ کیسے ادھر سے اتنا منظم جو تھا معاملہ ہوا ہے، اور ادھر سے مسلمان سنی مسلمان تو منظم ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ کچھ ابتدائی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی، اس کے بعد انہیں بڑی سخت جو ہے ہزیمت اٹھانی. اب اس میں دیکھیے 2 باتیں ممکن ہیں جس کا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ خالص پاکستان ہی کے اہل تشیع کے کچھ عناصر ہوں، انڈیجینس، انہوں نے اپنے طور پر یہ کام کیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی حکومت اور قیادت کا اس کے پیچھے ہاتھ ہو. اب یہ تو عالم الغیب جانتا ہے، یا یہ کہ جو کہیں بہت اونچے کہیں جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، ان کے لوگوں کے علم میں ہوگا، میرے علم میں نہیں. لیکن میرے نزدیک اگر ایران کا ہاتھ بھی تھا حکومت کا تو یہ اس کی بے وقوفی تھی، اور جو کچھ اگر اہل تشیع نے یہاں کیا تو یہ ان کی حماقت ہے. یہ ہے جو تلخی شروع ہوئی ہے اس ملک میں. لیکن اب جو تلخی پڑ چکی ہے میرے نزدیک 100% اس کے پیچھے وہ بین الاقوامی عالمی یہودی سازش، جس کا سب سے بڑا مہرہ امریکہ ہے، یہ اس کے پیچھے. ایران کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ کن سٹرائک کرنی ہے. پاکستان میں شیعہ سنی فساد، افغانستان میں خالص سنی حکومت، سنی علماء کی. اور اگر شیعہ سنی فساد بڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایران اور افغانستان کے مابین بھی ایک بڑے تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے. ایران اکیلا رہ جائے گا. عرب ممالک ویسے ہی اس کے جانی دشمن ہیں. ٹارگٹ نمبر 2 ہے، ویسے یہ کہ نمبر 2 کے بعد نمبر 3 بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی تیاری رکھیے. بات وہ غلط نہیں تھی، بات صحیح تھی. اور ایسے لوگوں کی فراہم کردہ اطلاعات تھی جو وہیں رہتے ہوئے یہ چیزیں جو ہے اپنے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں. اس وقت جو قتل در قتل ہو رہا ہے یا ایسے دہشت کے مظاہر ہو رہے ہیں جیسے کہ مسجد ملتان کی مسجد میں ہوا تھا، یا اب جو یہ بم دھماکہ ہوا ہے، یا یہ کہ انڈیویجول قتل ہو رہے ہیں، کہیں کسی کو قتل کر دیا، کہیں کسی کو قتل کر دیا،
ان تمام واقعات کے بارے میں 3 امکانات ہیں جس میں میں تو سوائے واللہ عالم کے کہنے کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یا تو یہ خالص مقامی مذہبی جنونیت ہے جو غیر شعوری طور پر عالمی سازش کا آلہ کار بن رہی ہے. دیکھیے غیر شعوری طور پر مجھے پتہ نہیں، بے سمجھے بے بوجھے، لیکن مذہبی اپنی جذبات ہے، خلوص کے ساتھ ہے، پورے اخلاص کے ساتھ ہے، اپنے اپنے عقائد کے اوپر پختہ ہے. لیکن یہ کہ وہ جو خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری. بہرحال یا تو یہ کہ یہ مقامی مذہبی جنونیت جو غیر شعوری طور پر اس عالمی سازش کا آلہ کار بن رہی ہے، یا نمبر 2 ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شعوری طور پر کوئی ایران کا اور کوئی سعودی عرب کا اور سعودی عرب کے ذریعے سے امریکہ کا کوئی گاہک ہو، اسامی ہو، یہ بھی ممکن ہے. نمبر 3 یہ بھی ممکن ہے کہ اس مذہبی چپترش کے پردے میں خالص بیرونی ہاتھ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ را بھی ہو سکتا ہے، را کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، موساد ہو سکتا ہے، اس کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں. یہ ہوں ان کے ایجنٹ جو یہ کام کر جائیں اور الزام تھم جائے گا یا شیعوں پر یا سنیوں پر. شیعہ مسجد میں کچھ ہو گیا تو سنیوں نے کیا، سنی مسجد میں کچھ ہو گیا تو شیعوں نے کیا. سنی کوئی اکابر مارے گئے، سپاہی صحابہ کے لیڈر اگر شہید ہو گئے تو یہ شیعوں نے کیا، اور شیعوں کے کوئی اکابر مارے جا رہے تو یہ یقیناً سپاہی صحابہ کا کام ہوگا. تو ایک پردہ جو ہے ان کو فراہم ہو گیا ہے را اور موساد کے ایجنٹوں کو کہ وہ اس پردے کے اندر بڑی آسانی سے کھیل جاتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھے گی نہیں. بہرحال یہ سیشن کورٹ کا جو دھماکہ ہوا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا کلائمیکس ہے اور یہ خطرے کا ریڈ سگنل ہے اس قوم کے لیے. اس وقت اگر اس کے صحیح پس منظر کو نہ سمجھا گیا اور اس کے مطابق صحیح علاج نہ کیا گیا تو نہایت تباہ کن ہوگا اولاً ایران کے لیے، ثانیاً ہم بھی بچنے والے نہیں ہیں. وہ سازش میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہمارے ہاں کی احیائی تحریکوں کو ہوش آنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ پوری عالمی سیاست کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ سپر عالمی سیاست جو ہے وہ اپنی اللہ کی ہے، وہ تو ہوگا جو ہوگا، لیکن اس سے نیچے نیچے جو عالمی سیاست اس وقت زائنسٹ جو اس وقت فرن کی رگے جہاں جن کے پنجے میں ہے ان کی جو سیاست چل رہی ہے اگر اس کو نہ سمجھا گیا نہایت خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. اس معاملے میں میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، مولانا اعظم طارق صاحب کا یہ بیان کہ یہ جو جلایا گیا ہے خانہ فرہنگ ایران، یہ خود اس کے اپنے کارکنوں نے جلایا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جذباتی کارکنوں کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا یہ قیادت کا کام یہ نہیں ہے. قیادت کا کام یہ ہے کہ کارکنوں کو قابو میں رکھے. پردے ڈال ڈال کر اس سے کیا حاصل ہوگا؟